محمد صلوات والنعم بالشكر نحمده ولا عليه كما نحمده ولا صلاة وسلام على رب الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد المعصومين المظلومين الميامين الذين غفر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وإليهم سبحهم أجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين ما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفقه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات الله مل کے ایک مرتبہ اور شاندار صلوات ہو جائے گا ایک مرتبہ اور درود کا سہارا دیتے ہو تھوڑا جوان ہے وہ جمع کرنا سالانہ خمسہ مجالس برپا ہے اور میں نے گفتگو کے لیے اس 5 روزہ سلسلے کے لیے اس شہرہ آفاق اور جانی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا بڑا مجلسی مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے 5 برس مجھے اپنی خدمت کرتے ہوئے ہو گئے اور یہ 5 برس ہے اور لا تعداد مجالس آپ نے اس آیت کے ذیل میں سماعت فرمائی ہوئی یقیناً میرے بزرگ تشریف فرمائے اور میں دربار حسینی میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں کہ یقیناً کئی مجالس لیکن جو میرا ہدف ہے یقیناً وہ قدر مختلف بھی ہے اور میں کسی اور منزل کی طرف اپنے سننے والوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں سورہ مبارکہ ابراہیم 14واں سورہ ہے کلام مجید کا جس کی 14ویں اور 15ویں آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ یاد رہے کہ سورہ کسی ہرکس و ناقص کے نام پہ نہیں اترا اپنے دور کے پہلے نبی کے نام پہ اترا شجرۃ الانبیاء کے نام پہ اترا اپنی انسانیت کے پہلے امام کے نام پر اترا اگلا جملہ کہتا ہوں یہیں سے میرے ساتھ جڑ جائیے اپنے دور کے پہلے شیعہ کے نام پہ اترا
جو آج موجود ہیں، باقی لوگ آتے رہیں گے، قافلہ آگے بڑھتا رہے گا، لیکن جو آج موجود ہیں حقیقت عنوان انہیں تک پہنچے گی۔ بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ انضابیت کے زمانے میں اس آیت پہ غور کیا یا نہیں کیا۔ میں دربار حسینی کے بیدار، عزادار، ماتمدار مجمع کے حوالے آیت کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں جتنے بہتر طریقے سے آج آپ کے اذہان عالیہ میں آیت محفوظ ہو جائے گی۔ اپنی منزلیں روزانہ کی بنیاد پر اتنی زیادہ آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ مشکل ہو بھی تو کیا، ذکر مشکل کشا کا ہے، لیکن جتنے بہتر طریقے سے افہام و تفہیم آیت کی ہو جائے گی، اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان اور سہل ہوتی چلی جائیں گی۔ مثل بیان کر رہا ہے اللہ، اگزامپل بیان کر رہا ہے، نمونہ بیان کر رہا ہے اس کا کہ ہے اپنے حبیب سے رہا ہے الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا میرے حبیب کیف ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے۔ یہ بالکل ایسی نہیں ہے کہ میں دربار حسینی کے مجمع سے کہوں کہ بھئی آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیسا جملہ کہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سے ذات طلب کر سکوں۔ مجھے نہیں پتا ذات مصطفیٰ کا کمال کیا ہے، جو اللہ بے نیاز ہے، وہ انہیں کہتے الم ترا، آپ نے نہیں دیکھا۔ پتا چلا محمد مصطفیٰ وہ ذات ہے جس سے خالق کی ذات طلب ہوگا۔ یہ جملہ میں نے کہہ دیا، حوالے کر دیا، اور بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا۔ محمد مصطفیٰ وہ ذات ہے، باکمال ہے، جس سے خالق کے کل ذات طلب ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے الم ترا، میرے بھی آپ نے نہیں دیکھا۔ اور یہ شیعہ سنی، اور میں اس ممبر سے بھی اور کم از کم ملین کے ترجمہ ممبر سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ الم ترا لنا الایمان ول محمد الآیات، الم ترا ہمارے لیے دعوت فکر ہے اور مصطفیٰ کے لیے دعوت نظر۔ پیغمبر کو اٹھا رہا، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ کیا سمجھا رہا ہے؟ بس یہ اگر میرے محترم سامعین نے محفوظ کر لیا تو پھر منزل آسان ہوتی چلی جائے گی۔ الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ اللہ نے کیسی اگزامپل اور مثل بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی۔ آپ کی مدد کی ضرورت ہے آج پہلے ہی، آپ تھوڑی سی مدد کریں، میں وعدہ کرتا ہوں اگلے 4 دن مدد کرتا رہوں گا۔ کیا ہے کلمہ طیبہ؟ لا الہ، سب کا اتفاق ہے نا، کلمہ طیبہ یہی ہوتا ہے۔ اگر 4-5 سال کے بچے سے بھی میں پوچھوں کہ بھئی کلمہ طیبہ سناؤ تو کہے گا لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے میں لا الہ الا اللہ کی ایگزامپل اور نمونہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ والے کہ لا الہ کا نمونہ کیا ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، ایک پاک و پاکیزہ شجرہ ہے۔ پالنے والے لا الہ میں تو توحید چھپی ہے، بے جسمی چھپی ہے، بے بدنی چھپی ہے، لا مدنی چھپی ہے، لا ولد ہونے والا اور خود کو کسی کا باپ کسی کا بیٹا نہ کہلوانے والا اعلان کر رہا ہے لا الہ سمجھنا ہو تو شجرہ سمجھ لو۔ یہ بات میری سمجھ سے دوستوں باہر ہے کہ لا الہ سمجھانا ہے اور شجرہ سمجھا رہا ہے۔ وہ جو شجرہ ہی نہیں رکھتا، وہ جو خاندان ہی نہیں رکھتا، وہ جو کنبہ ہی نہیں رکھتا، وہ کہہ رہے اگر لا الہ سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لو۔ آنے والے دنوں میں گفتگو کرتے رہیں گے، اگر لا الہ سمجھنا ہے تو شجرہ سمجھ لو۔ کہ شجرہ اور شجرہ نہیں، شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ۔ اب یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اگر لا الہ سمجھنا ہے تو شجرہ طیبہ سمجھ لو۔ یہ نہیں کہا کہ اگر شجرہ طیبہ سمجھنا ہے تو لا الہ سمجھ لو، نہیں، لا الہ سمجھنا ہے تو شجرہ طیبہ سمجھ لو۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ میں کہوں کہ رضوان صاحب شیر کی طرح بہادر ہے تو خط تو میں نے رضوان کا بڑھایا ہے نا، کیونکہ شیر کی شجاعت اور بہادری مسلم ہے۔ اس کا مطلب ہے جسے ملایا جائے، میں نے جملہ کہہ دیا اور میرے سننے والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، جسے ملایا جائے فضیلت اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا شجرہ لا الہ جیسا ہے، اللہ لا الہ شجرہ جیسا۔
صلوات کریں، مل کے بولے نا آواز چلو جو ہے آپ کی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شجرہ لا الہ الا اللہ جیسا ہے، کلمہ جیسا ہے، نہیں، کلمہ ایسا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر شجرہ سمجھنا ہو تو کلمہ نہیں دیکھنا۔ میں نے آہستہ سے کہتی ہے بھائی نصیب دشمن آواز نہیں کی خراب ہے، آپ کی تو سلامت ہے نا، آپ کو میرا ساتھ دینا ہے تاکہ یہ قافلہ آگے چلتا رہے۔ یہ نہیں کہا شجرہ سمجھنا ہے تو لا الہ دیکھو، یہ کہہ رہا ہے لا الہ سمجھنا ہے تو شجرہ دیکھو۔ اب نے کہا بچے کا چہرہ، یہ مثال پہنچ جائے تو جملہ آپ تک پہنچ جائے، بچے کا چہرہ چاند جیسا ہے، تو چاند پہلے سے حسین تھا، بچے کو بلند کر کے وہاں پہنچایا۔ ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی فتویٰ ہی میں جوڑ دیا جائے، الزام ہی نہ لگ جائے، لیکن بہرحال میں نے تو روایت کا سہارا نہیں لیا۔ ہاں یہ تو گرامر کا مسئلہ ہے کہ جسے تشبیہ دی جائے مشبہ بھی اس سے بلند ہوتا ہے، یعنی جس کی تشبیہ دی جائے۔ میں نے کہا بچے کا چہرہ چاند جیسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چاند کی خوبصورتی پہلے تھی، میں نے بچے کو بلند کیا۔ میں نے کہا کہ شہزادے کا چہرہ گلاب جیسا ہے، تو گلاب پہلے سے پھنتا ہوا تھا، میں نے بچے کو بلند کیا۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آیا لا الہ سے بلند تو کائنات میں کچھ ہے نہیں، پالنے والے لا الہ سمجھانے کے لیے ان کی مثال دے رہا۔ کریں گے گفتگو کرتے رہیں گے۔ ہاں جو میں نے کہا ہے جو آج آ گئے ہیں وقت پر اور آج کتابیں بھی ہو گئی ہے، کوئی نہیں کہ اگر کچھ اور پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، جیسے ہی کچھ بتائیں گے لائٹ کا مسئلہ ہے، 9 9 5 9 10 آپ جتنا جلدی آئیں گے زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ کے حوالے کر سکوں گا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ صلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے پھر ہم سب بڑی توجہ رہے۔ اس کا مطلب ہے جسے تشبیہ دی جائے، یہ بہت اہم مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں ممبر پر، نوجوان میرے ساتھ ہو جائیں تو میں جملہ کروں، جسے تشبیہ دی جائے اسے بلند کر کے تشبیہ والے کے مقام تک لایا جاتا ہے۔ بچہ تھا، میں نے بچے کا وقار بلند کر کے چاند کے وقار سے ملایا، چاند تو پہلے سے حسین ہے۔ ایک آیت اور پڑھو، اللہ اس گھرانے سے کہہ رہا ہے انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ ایک درجن آیتیں اگر پڑھنا شروع کروں، میرا موضوع نہیں ہے کہ کس کس نبی کو اللہ نے صدیق کہا ہے۔ حضرت ابراہیم کو صدیق کہا ہے، حضرت یوسف کو صدیق کہا ہے، حضرت یعقوب کو صدیق کہا ہے، حضرت یحییٰ کو صدیق کہا ہے۔ یہ سارے کیسے صدیق ہیں؟ تو زمانہ کو اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہی نہیں ملی کہ قرآن کی طرح سچے ہیں، اللہ کے کلام کی طرح سچا ہے۔ سورہ ذاریات میں آیت رکھی ہوئی ہے انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، اے آل محمد میرا قرآن بھی ویسے سچا ہے جیسے تم سچے۔ کہ میرا قرآن بھی ویسے سچا ہے جیسے تم سچے ہو۔ تو پتہ نہیں چلا دربار حسینی کے بیدار ادار ماتدار بننے کو اللہ نے صداقت کا معیار قرآن کے بعد میں بنایا ہے، ہمیں محبت کے بارے میں۔ میرا قرآن ویسے سچا جیسے تم سچے، لا الہ ویسے طیب جیسے شجرہ طیبہ۔ اس کا مطلب ہے، بڑی جلدی میں آ گیا اپنی منزل تک، اس کا مطلب ہے جسے تشبیہ دے کے ملایا جائے جو پہلے سے مسلم ہے۔ اب میں کیا کروں کہ معاملہ پیغمبر کی ایک حدیث نے الٹ دیا جسے درجنوں علماء اہل سنت نے لکھا، وہ پہلا لفظ کہوں گا اور آپ کو یاد آ جائے گا، من اراد ان ينظر الى آدم في علمه ونوح في نجاوته وابراهيم بخلته ويوسف في جماله ويحيى في زهده وموسى في مناجاته۔ آگے حدیث یاد، حدیث تشبیہ کہتے ہیں اسے، حدیث
بولے کہ مطلب آسان ہو جائے حدیث ہے تشبیہ. اور علامہ امینی نے 1400 سالہ سند جمع کی ہے کہ جس طرق سے طریقے سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث تشبیہ آئی ہے. اور بعض روایتوں میں نے تو 6 نام لیے ہیں نا, 90 انبیاء کا نام ہے. کتنے 90 انبیاء کا نام ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں جو کسی کو فلاں حالت میں دیکھنا چاہے علی کو دیکھے, جو آدم کو مسلمین میں دیکھنا چاہے علی کو دیکھے. یہ جملہ کہوں شاید جو اب تک نہیں بولے وہ بھی میرے ساتھ ہو جائے. جو یوسف کو جمال میں دیکھنا چاہے, بات فرمائی اتنی آسان ہوگی تو میں جمع سماعت ہی نہ دیتا. یوسف کو یہ نہیں کہا جو علی کو جمال میں دیکھنا چاہے یوسف کو دیکھے. چلا علی کا جمال یوسف جیسا نہیں, یوسف کا جمال کسی حدیث کو پڑھنا شروع کر دو تو شاید خمسہ اسی میں گزر جائے. آدم کو علم کا معیار نہیں بنایا, جو آدم کا علم دیکھنا چاہے علی کو دیکھے. پتہ چلا معیار علی کو بنایا. مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے یہ کیا کہہ دیا, حضرت آدم کو معیار نہیں بنایا. میں واقعات دلاتا ہوں. علم آدم اسماء کلھا, ہم نے آدم کو کچھ نام یاد کرائے. ارے یار اور پھر فرشتوں سے کہا ہم لوگوں نے اسماء ہاؤلائے, اے فرشتوں تم بھی نام بتاؤ, آدم بھی نام بتاؤ. جب انہوں نے کہا تھا کہ اسے جو بنا ہمیں خلیفہ بنا, اس کی آل اولاد زمین میں ہو رسی کرے گی, یا تم بھی نام بتاؤ, یہ بھی نام بتائے. تو پھر پنجتن کے نام بتائے جناب آدم نے. اس کا علم برابر کیسے ہو سکتا ہے جن کے نام یاد کر کے آدم کو خلافت دے دیے. ایک نبی پہ بات کروں گا سارا بابا خمسہ ختم ہو جائے گا. ایک دو مثالیں دیتا کروں جلدی جلدی اگر ناراض نہ ہو رہے ہیں. پھر کیا کہا جو روح کو نجاوت میں نجی اللہ ہے نا حضرت نوح, تو جو روح کی نجات والی صفت دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے. اس کا مطلب ہے علی نجات کے پیمانے میں روح کی طرف نہیں دیکھ رہے, روح نجات کے لیے علی کی طرف دیکھ رہے. کیسے نہ ہو جب منبر کوفہ پہ یہی علی کہتا روح کی کشتی کو جبل جودی پہ روکنے والا میں علی ابن ابی طالب. جو ابراہیم کو خلت میں دیکھنا چاہے, میں نے کہا نا خمسہ ختم ہو جائے گا اور پھر بھی انبیاء کے نام ختم نہیں ہوں گے. جو ابراہیم کو خلت میں دیکھنا چاہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے. اس کا مطلب ہے کہ خلت کے لیے معیار ابراہیم کو نہیں علی کو بنایا. آج میں جا رہا ہوں خلیل اور اللہ کہہ رہا ہے یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, برابر کیسے ہو؟ علی کہتے ہیں ابراہیم پہ آگ گلزار کرنے والا مایا علی. چہروں پہ چھلک رہا ہے وہ بھی مجھے یاد ہے, اور میں اس کا تشفی کا جواب دے کے جاؤں گا کیونکہ حدیث کا آخری ٹکڑا بہت اہم ہے, جس کی وجہ سے جنہیں حدیث یاد ہے وہ پریشانی سے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن میں اس پریشانی میں اپنے سننے والوں کو منع نہیں کروں گا. جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہے علی کو دیکھے, جو ابراہیم کو نجات میں دیکھنا چاہے دوسرا, جو روح کو نجات میں دیکھنا چاہے علی کو دیکھے, جو ابراہیم کو خلت میں دیکھنا چاہے علی کو دیکھے, جو یوسف کو جمال میں دیکھنا چاہے. اب زیادہ دور تو مجھے جانا ہی نہیں ہے, بڑے حسین ہیں یوسف کو جو کوئی انکار نہیں, مگر کسی جھوٹی روایت میں دکھائی ہے کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہو. اسی روایت میں شیعہ نہیں, سنی روایت, صحیح نہیں صحیح روایت کہیں ہے کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. وہ برابر میں سے ہو ہم نظر عبادت ہے. معیار علی. میں نے ایک دن پوچھ لیا تھا اللہ سے کہ پہلے والے سارے قرآن میں, ساری تفسیر میں, ساری حدیث میں اتنے چرچے تو نے کر دیے ہیں حضرت یوسف کے حسن کے, اور چہرہ دیکھنا علی کا عبادت ہے. تو جب آپ کو یاد کے حوالے کرو کیسے جدید تم نے غور نہیں کیا تو یعقوب کے بیٹے کا چہرہ ہے, یعقوب کی نسل کا چہرہ اور ہوتا ہے, وجہ اللہ دیکھنا
یہاں ترتیب الگ نہیں ہے جو آدم کو علم دیکھنا چاہے. اس کا مطلب ہے حضرت آدم کا علم جو زمرے کے لیے علی ہے. واہ 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 واہ. حضرت آدم کا علم جز ہے, تھوڑا سا علم ہے علی کا, یوں کی نجاوت جز ہے. پڑھ تو رہا ہوں حدیث, مجھے نہیں پتا کہ ہوگا کیا. ممبر پہ تھے علی اور کسی نے یہی سوال کر دیا, آدم کو جو ملا تو آپ کو جو سے ملا, یوسف کو جمال ملا تو آپ کو جو سے ملا. اس کو کہنے لگے اللہ نے جواب دے نور کی گہرائی سے ہمیں الگ کیا. والانبیاء اقتباس من نورنا. پہلے میں لفظ سمجھاؤں, جن تک پہنچ گیا ان تک پہنچ گیا. میں پہلے لفظ سمجھاؤں. بہت بڑا مضمون تھا کسی موضوع پر, مثلا مولا علی کی ولایت پر, غدیر پر, غدیریوں کو غدیری کی مثال دے سکتا. سارا مضمون چھپا رسالے میں. وہ رسالہ مل گیا مرتضیٰ عبدی صاحب کو. میں نے کہا مرتضیٰ عبدی صاحب کیا لکھا ہے لکھنے والے نے؟ کہنے لگے دیکھیے بات تو طویل ہے, میں اس میں سے آپ کو اقتباس سناتا ہوں. اقتباس سمجھ میں آ گیا؟ یہ میں نے نوجوانوں کے لیے اقتباس کے معنی سمجھا دیے. میں اس میں سے چھوٹا سا حصہ, چھوٹا سا ٹکڑا, چھوٹا سا پیس, چھوٹا سا جز سناتا ہوں. علی منبر پہ کہہ رہے ہیں انبیاء اقتباس من نورنا. انبیاء ہمارے نور کا اقتباس ہے. اقتباس ہے. اب وہ سوال کہ جنہیں حدیث تشبیہ یاد ہے اور مجھے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں منتظر ہو کر کہ ہر نبی کے بارے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم کو معیار نہیں علی کو بنایا, ابراہیم کو معیار نہیں علی کو بنایا, یوسف کو معیار نہیں علی کو بنایا, یحییٰ کو معیار نہیں علی کو بنایا علیہ السلام, حضرت عیسیٰ موسیٰ کو معیار نہیں علی کو بنایا. لیکن حدیث کے آخر میں تو پیغمبر نے اپنا نام بھی لیا ہے. تو پھر پیغمبر کے ہوتے ہوئے معیار علی کیسے ہو جائے؟ آؤ حدیثوں پہ ویسے غور کیا کیجیے جیسے لفظ پیغمبر نے استعمال کیے ہیں. میں پہلے بھی کہا تھا تنظیمات والا کی مجالس میں کہ جتنی عربی مولانا کو آتی ہے اس سے بہت زیادہ مولا کو آتی ہے. جو درس پڑھ کے عربی سیکھے وہ ہوتا ہے جو کہلاتا ہے محمد عربی ہو. عربی صرف و نحو سیکھ کے اور جن کی مادری زبان ہے, بلکہ یہ تو تب ہے جب عربی بھی نہیں تھی, جب کوئی زبان بھی نہیں تھی. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ زبانیں ایجاد نہیں ہوئی تھی اور یہ گھرانہ کہتا ہے ابھی کچھ نہ تھا, ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے. یہ ذرا علماء سے پوچھ کے بتائیے کون سی زبان میں کرتے تھے؟ جواب اس وقت مجھے دینا ہے میرے پاس ہے, تلاش کرتے رہے نوجوانوں کو فکر دیا جا رہا ہے. مجھے پوچھے نا کون سی زبان میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے. بارہ یہ ہے کہ کرتے تھے. اب جائیے جو کتاب حدیث تشبیہ پہ آپ کو مل جائے, بہت بڑا نام ہے میر حامد حسین ہندی رحمت اللہ علیہ, صاحب ابقات الانوار. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 3-4 برس پہلے شاید اس خمسے میں یا کسی اور مجلس میں جگہ یہ اچھی طرح یاد ہے کہ اسی ممبر سے ان کے کمالات کو بتا چکا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے شیعوں کی کتاب خلاف ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ. جو مطالعے کا ذوق شوق رکھتے ہیں انہیں اس کتاب کے بارے میں اچھی طرح پتا ہے. اور آج تک اس سے مضبوط کتاب مسئلہ کے تشریحوں کے خلاف نہیں لکھی گئی. ہمارے بہت سے علماء نے درجنوں جوابات اس کے دیے, لیکن اس کے ایک جملے کا کتاب تو اس نے لکھی ہے 700-800 صفحے پر, لیکن اس نے ایک جملہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا, اس کے ایک جملے کے جواب میں میر حامد حسین ہندی فردوس معاف, کون ہے یہ ناصر الملت گزرے ہیں, بزرگ اسلام سے اچھی طرح واقف ہیں, ان کے والد ابھی موجود ہے آغا روحی حفظہ اللہ, ان کے پردادا. یہ خاندان ابقات کہلاتا ہے. یہ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے کتاب لکھی ابقات الانوار, لیکن وہ تحفے کا جواب نہیں ہے.
یعنی میری طرف وہ تحفہ اسناد کی باتیں بھی سنا کیجیے، پتہ ہونی چاہیے. وہ تحفہ اسناد شریعہ کا جواب نہیں ہے، وہ تحفہ اسناد شریعہ کے ایک جملے کا جواب. 18 جلدیں ہیں اور یہ چھوٹی موٹی جلدیں نہیں ہیں، اتنی بڑی بڑی ایک جلد ہے اور ہزار ہزار صفحے کی صرف غدیر پر. انہوں نے لکھا یہ تھا کہ علی کی امامت پر قرآن و حدیث سے کوئی نص نہیں ہے. علی کی امامت پر قرآن و حدیث سے ہاں کوئی نقصان نہیں ہوتا بولنے سے، تھوڑی تھوڑی مدد کرتے رہیں گے تو مجھے بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی. کیا کہا قرآن و حدیث میں نص یعنی یا آیت ہو یا روایت ہو علی کے خلیفہ رسول ہونے پر. تو صاحب پرویز نے یہ لکھا، ایک جملہ لکھا تو کوئی نص نہیں ہے. انہوں نے جتنی حدیثیں تھیں اور جتنی آیتوں کی تفسیریں تھیں 1400 سال کا سلسلہ سند بھی بیان کیا اور کتنے طریقے سے حدیث آئی وہ بھی بیان. تو اسی میں ایک جلد ہے حدیث تشبیہ پر، یاد رہے گی حدیث تشبیہ جو میں نے ابھی پڑھی جس میں نبی انبیاء کا نام ہے، جو انہوں نے لکھا اور ہر حدیث میں آپ کو یہ مل جائے گا. جو فلاں نبی کو فلاں حیثیت میں دیکھنا چاہیے علی کو دیکھے، جو فلاں نبی کو فلاں عالم میں دیکھنا چاہیے علی کو دیکھے. اب آپ مجھے جس پریشانی سے دیکھ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ معیار علی کو رکھا ہے تو اب تو بات ہے سید الانبیاء کی، اس کی جو علی کا بھی وعدہ ہے لفظ سمجھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علی کو رکھا کیا ہے کہ جو نبی کو ان کے تمام اور کمال میں دیکھنا چاہے علی کو دیکھنا. باقی سب میں گنجائش رکھی کہ علم میں دیکھنا چاہے، حیبت میں دیکھنا چاہے، شہر میں دیکھنا چاہے، کہ جو نبی کو پورا دیکھنا چاہے. اب نہ پڑھنے کی گنجائش ہے نہ لڑنے کی. پریشان نہ ہونے کو چلے کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے، آپ کی توجہ بھی ہو گئی اور میں آیت کے ترجمے تک بھی آ گیا. چلے نا سب متفق ہے، سلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے سننا چاہ رہے ہیں. اللہ مسئل بیان کرتا ہے، نمونہ بیان کرتا ہے، ایگزامپل بیان کرتا ہے. کس کی؟ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ. یہ کلمہ طیبہ شجرہ کلمہ جیسا نہیں ہے. یار شجرے نے بنایا کلمہ شجرے بولیں گے تو مجھے کیسا ہو جائے گا. کلمہ شجرے طیبہ جیسا ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. جس کی جڑیں زمین پر ہے، جس کی فرع آسمان پر ہے، توتی اکلها کل حین. اور میں اگر علی نبی سے کہوں کہ مجلس کے بعد بھاگ کر مجھے 2 کلو تو لا دو، کہنا تو صحیح کہ جبلہ کی طبیعت واقعی خراب ہے، تقریر بھی زیادہ کرنی ہے. سخت گرمیوں میں، جولائی اگست کے مہینوں میں کیونکہ لوگ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو پھل سردی میں آتا ہے جملہ پہنچے گا تو آیا پہنچے گی میرے ملک بھائیوں دوستو. جو سردی میں آتا ہے وہ گرمی میں دسمبر میں کہوں کہ ذرا مجھے آم تو لا دو تو کہیں گے تو صحیح ہے سردی کا پھل تھوڑے یہ گرمی کا ہے. اللہ کرے گا جو شجرہ ہے، شجرہ طیبہ، اس کی جڑیں زمین پہ، فرع آسمان پر، اور اس میں ہر لمحے پھل آتا رہتا ہے. توجہ ہے خدا کی قسم اس میں؟ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ نہیں کہا ہر موسم، یعنی سردی میں بھی آتا ہے، گرمی میں بھی آتا ہے، جاڑے میں بھی آتا ہے، بہار میں بھی آتا ہے، ساون میں بھی آتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا اللہ کل حین. میری فرمائش میں تھوڑی سی زحمت کریں گے، ذرا یہ پلک تو جھپک لیں، بس یہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ ایک ہی ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا کہ اس کو پھل نہ آ رہا. دربار وسانی کا بیدار ادادار ماتمدار مجمع مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا بتانا چاہتا ہے، یہ مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ مثالیں تو وہ دیتے ہیں جو بات سمجھا نہ سکیں. یہ مثالیں دی ہی اس لیے ہیں لیکن تذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں.
पूछ लेना, रोक लेना, टोक लेना, सही कहो तो तारीफ करनी है और गलत कहो तो बरपना तरजीह करनी है, मगर चुप नहीं रहना, कुछ ना कुछ करते रहना है। मोहम्मद वाले मोहम्मद आपने देखा है ऐसा कोई दरख्त जड़े जमीन में हो, परे हो, आसमान में हो, ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा जंगल, नेट का जमाना है, एक ही जगह तलाश करके 100 फुट 200 फुट 250 फुट, बस इससे ऊंचा दरख्त पाया नहीं जाता, इससे ऊंचा उगता है, तना टूट के गिर जाता है। ये कौन सा मजबूत तना है जो आसमान पर जा रहा है? नहीं, आपने गौर नहीं किया, बहुत ऊंचा फल हो, मसलन अखरोट का बहुत ऊंचा दरख्त होता है और बहुत सारे दरख्त, बड़े बड़े ऊंचे दरख्त होते हैं, फिर क्या करते हैं फल उतारने के लिए हाथ बढ़ाते उतार आता है? नहीं, कोई सहारा लेके चलना पड़ता है। अब पता नहीं शुरुआत तो है इसकी आसमान पर, फल खा कौन रहा? जो हैरत से मुझे देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं। नहीं, मैं पहले मिसाल मैं पहले कहता हूँ कि जो आगे फंस गए उन्होंने तो तकल्लुफन कहना ही है बिस्मिल्लाह। मैं पीछे वाले अपराध से अब आपसे गुजरा पढ़ूं। अच्छा, मिसाल के तौर पे रियाज साहब के घर के बाहर नीम का पेड़ लगा था, कैसे पता चला? पत्तों से, ऐसे ही है ना, अछूती बात करती है, कैसे पता चलता है? आम है कैसे पता चलेगा? सेब है कैसे पता चलेगा? केला है कैसे पता चलेगा? इसका मतलब है पत्ते बताते हैं कि दरख्त कौन सा है। तो है आसमान में, साईं आ रहे हैं भागा भागा इमाम के पास, मौला हमने तो कोई दरख्त नहीं देखा कि साईं पर फल भी देता हो, जड़े जमीन में हो, जड़े आसमान में हो, तो तूने मेरे नाना की हदीस नहीं सुनी? अना अस्लुहा व अलियुन फरूहा। हम वो शजरे तैयबा है जिसकी जड़ में मुस्तफा हो। मेरा ख्याल है अच्छा नहीं लग रहा, बोलते चलेगा ना, जिसकी जड़ में मुस्तफा हो, जिसकी फरे, जिसकी शाखे अली के 11 बेटे हैं। जुमला है, हर एक के लिए नहीं है। हाँ, अभी पता चल जाएगा, जैसे किताबें हर एक नहीं जानता, समाज का फल भी तो सबको नहीं आता ना, अल्लाह ने किसी को अता किया है, तो जिसको अता किया है अभी फैसला हो जाएगा कि फर्ज समाज के किस मानी में है वो कि आप दरख्त लगाया मैंने सेब का, क्यों लगाया? सेब के लिए, फल के लिए, आम का लगाया फल के लिए। इसका मतलब है दरख्त का मकसद और हदफ फल होता है। तो जड़ में फरे अली कहना आइम्मा और इसका फल फातिमा रहेगा। चाहिए हो। अब आपने देखा एक बंदा आया, तने का भी एहतराम कर रहा है, डालियों का भी एहतराम कर रहा है, शाखों का भी एहतराम कर रहा है, पत्तों का भी एहतराम कर रहा है, मगर कहा मुझे इसका फल नहीं पसंद। आप कहेंगे बोला कितना मुनाफिक है कि दरख्त तेरे किसी काम का नहीं, अगर फल से जुड़ जाए, हम भी यही बता रहे हैं, अगर हल्का सा भी भोजन से लगा है तेरा भी तेरे किसी काम का। आगाज कर दिया ताकि मेरे साथ हो जाए, मेरी मंजिल पे हो जो
اب گنا کیا آپ نے جڑیں مجھے اس کے بعد کہیں بھی نہیں پڑھنا، کوئی جلدی نہیں. جڑیں پیغمبر، فرع علی، شاخ آئمہ، پھل. اب تو خوش ہو جائے گی. توشیتنا ورقتها، ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہو. اور کیا چاہیے علی والوں؟ علی کی ولایت سے تمہیں اہل بیت میں شجرے ملے. اب بھی سمجھ نہیں آیا پتے کیسے ہیں؟ رہنے والا ایران کا ہوتا ہے، دل میں ولایت ہوگا ملنا ہے. رہنے والا ایران کا تھا، مگر آیا تو شجرہ طیبہ کی شاخ کا پتا بن گیا. پھر بابا صاحب نے فرمایا سنو، ما من مومن الا، کوئی مومن نہیں ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس درخت پہ پتا اگ جاتا ہے، اور جب مومن دنیا چھوڑتا ہے تو وہ پتا درخت کو چھوڑ دیتا ہے. مومن دنیا چھوڑتا ہے، پتا درخت چھوڑ دیتا ہے. اچھا تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے آپ کو. بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، جنہوں نے بڑے درخت قدر کسی نے دیکھا ہو دور دور تک، جس نے آم کا باغ دیکھا دور دور تک، جن لوگوں کو نبی علیہ وسلم صاحب آپ کو بتائیں گے بڑی دور دور تک شاخیں چلی جاتی ہیں اور اس کو پتے ہوتے ہیں. اب وہ جو آخری پتا ہے تنے سے دور، شاخ اس کو بھی ویسے ہی رزق پہنچا رہی ہے. شاخ اس کا حال بھی ویسے ہی جانتی ہے اور جو پیدا کرتا ہے اس کا حال بھی ویسے ہی جانتی ہے. کو مجھے کہنے کی اجازت ہے پتے لاکھوں ہو، شاخ ایک ہو، حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. آپ بیدار ہیں، رضاکار ہیں، تیار ہیں، شکایت کروا تو بڑھائی کروا تو تقاضا کر رہا ہوں، لیکن بس پوچھنا اتنا ہے یہ شاخ جیسے پہلے پتے کے ساتھ ہے ویسے ہی آخری پتے کے ساتھ ہے، ویسے ہی سینکڑوں کے ساتھ ہے، لاکھوں کے ساتھ ہے، ہزارے ہزار ان کے ساتھ ہے. ایک شجر کی ڈالی سینکڑوں کے ساتھ ہو جائے تو حیرت نہیں ہوتی. شجرہ طیبہ کی فرع 40 جگہ آ جائے گا. اور کل امام بارگاہ چاندہ معصومین میں بھی ایک فکر کہا تھا، ایسے چہرے میرے سامنے جو موجود تھے کہ ہر کلاس میں، ہر جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہنے میں سمجھ جاتے ہیں، جو تو وہاں پہ تھوڑی یاد آ گیا ہوگا، جو یہاں وہ جلدی سے سمجھیں. کچھ لوگ میں نوجوانوں کے لیے فکر کہہ دیتا ہوں، کچھ لوگ صرف تھیوری میں سمجھ جاتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا بھائی، آ رہا ہے سمجھ. کچھ لوگ صرف تھیوری میں سمجھ جاتے ہیں، جملہ بتا سمجھ گئے. کچھ کو بار 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 کھول کے سمجھانا، شرح کر کے سمجھانا پڑتا ہے، ایگزامپل کے ساتھ، مثل کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے. بس اللہ بھی یہی کر رہا ہے، بار بار مثل. لیکن کچھ میرے جیسے ملائک بھی ہوتے ہیں، انہیں پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا ہے. اب میں نے آیت پڑھ لی کہ زمین میں جڑیں ہیں، آسمان میں فرع ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جڑا ہے، جڑے رسول ہے، علی فرع ہے، آسمان پر ہے. میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی. ایک دن میں نے دیکھا مکہ فتح ہو گیا، پیغمبر کعبے میں شہر میں آئے. جو فتح نہیں ہے، بیدار ہے، بیزار نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ہو جائے. مکے کے شہر میں پہنچے، کعبے کو دیکھا، لیکن یا علی ہم کیا گئے، کعبہ بے وارث ہو گیا. لوگوں نے اپنی ملکیت سمجھ کے کعبے کے مدیر کو گوچر دیے. اور جب کبھی میں یہ بات کرتا ہوں واجب ہے مجھ پہ یہ کہنا، بتا چکا ہوں کہ یہ اور سنا بھی ہوگا آپ اللہ سے کہ کعبے کے اندر کوئی گوچر نہیں تھے، یہ سازش ہے دشمن علی کی. خود بتاؤ گے تو بتانا پڑے گا وہاں آیا تھا جہاں بھوت تھے، کچھ شکن بھی آ جائے اور بھوت بھی رہے. کعبے کے کنڈے پہ بھوت کیوں ہے؟ پیغمبر آ گئے، نہیں علی
تو ابراہیم نے بھی توڑے تھے، مگر یہ بڑے ڈھیٹ ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ ید اللہ توڑ دے۔ کیا کہا آپ نے، کیا سن لیا؟ اچھا تو ایک دفعہ ید اللہ توڑ دے، کس سے ختم ہو جائے؟ اچھا پھر کس نے توڑے؟ ادھر والوں کو پتا ہے، ادھر والوں کو شاید ہم کو بھی پتا ہے، علی نے توڑے، پیچھے جو پڑے والے علی نے توڑے، ادھر والوں علی نے توڑے، سب کو توڑے علی نے توڑے۔ پھر آج تک 1400 سال ہو گئے، تم کافر کے کعبے میں آئے، خود دوبارہ نہیں آئے۔ ہاں بڑا بڑا منکر علی کے کعبے میں آیا، وہ تو نہیں لا سکتا یا علی کو توڑنے یا رسول اللہ جیسا آپ کہو نہیں۔ علی مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ نہیں پہنچتا پہلے۔ میں نے کہا تھا پہلے کی سماعت ہر ایک کو نہیں آتی، یہ وہی رسول نہیں ہے جو زمین پہ بیٹھتا ہے اور چاند کو اشارہ کرتا ہے تو چاند کا سینہ دو دن ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے رسول اللہ پھر کیا چاہتے ہیں؟ مسئلہ تین بات ہم تک پہنچا دی تھی کہ یار کی دو باتیں ہیں، یا ہم تمہیں اٹھا لیں یا آپ ہمیں اٹھا لیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں، وہ توڑ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ منصب میں بھی بڑے، رشتے میں بھی بڑے، تو بتا تو یہی ہے کہ میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں گا۔ علی اب جو میں نے دیکھا کتابوں میں اسی طرح ہے، علی دو زانو ہو کے بیٹھے، پیغمبر کے سوال جانتے تھے پیغمبر کے نتیجہ کیا ہے، مگر ہم تو بات کیسے ہوگی، میں دربار حسینی کے ذمہ رکھنے کو کیسے سناتا؟ ابھی پاؤں بلند ہوا تھا۔ جو علامت کتابی نے لکھا ہے وہ سناؤ آپ کو، آپ کے چہرے اور کھل جائے۔ انہوں نے کہا ابھی پیغمبر کا پاؤں تراب اور ابو تراب کے درمیان تھا۔ آیت آ گئی، سورہ مبارکہ شورا میں ہے، آیت آ گئی، وقت اس جگہ ہے کا لمن تباہ من المؤمنین، اے میرے حبیب جس نے سب سے پہلے آپ پر ایمان کا اظہار کیا ہے، آپ اس کے لیے کاندھا جھکا دیجیے۔ اللہ آپ کو نظر بر سے محفوظ رکھے۔ مجھے بہت تیزی سے بدل دیا پڑھنے لگے، چھوٹا سا سوال کر لوں آپ سے، پیغمبر کا سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ محبوب ہے، ایسے ہی نا، نبوت بعد میں آتی ہے، باقی ہر منصب بعد میں آتا ہے، وہ محبوب کبریا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور میں محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ محبوب پہ آنچ نہ آنے دی جائے۔ اب خدا تو بدل لگتا ہی نہیں، پیغمبر کے مارے جائیں گے پتھر، پیغمبر پہ کیے جائیں گے ظلم، تو کسی ایسے کو ڈھال بنایا جائے جس کا ہاتھ ید اللہ ہو جائے، آنکھ ید اللہ ہو جائے، چہرہ ید اللہ ہو جائے، پہلو ید اللہ ہو جائے۔ بس اللہ نے یہی کہا، آپ کی محبت میں ہم نے علی کو یہ سب کمال ادا کر دیے، اب کہاں تھا آپ کو جھکانا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں علی سوار ہو گئے، میں اسی پیپر سے سالے بروز کا آپ نے ساری تفصیل سنا چکا، علی سوار ہو، پیغمبر نے بلند کیا، اب علی کانوں پہ ہیں اور نہ خود توڑ رہے ہیں نہ پیغمبر کو لے رہے۔ شیعہ کتابیں کہیں گے وہ بھی ترجمہ ہو، اور اہل سنت کی تو سینکڑوں کی تعداد ہے جس میں یہ لفظ ہے، یا رسول اللہ اٹھایا ہوا ہے بھائی کو، توڑنے ہیں وہ کچھ ہو نہیں رہا، نبی نے نظر اٹھائی، یا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ سرکار نے کوئی چیز آسمان پہ بھی رکھی ہو تو ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیا۔ نہیں، آپ کے دربار حسینی میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، کتابیں میں لفظ یہ ہے، علامہ ولی بن نعمت اللہ علیہ نے لکھے، فرشتوں کے مسلے چھوٹ گئے، ہولوں کی نظریاں چھوٹ گئی، سب جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، ارے دیکھیں گے نبی کے کندھے پہ علی ہے، نبی کے کندھے پہ علی ہے، نبی کے کندھے پہ علی ہے، چنیا ظاہر نہیں کرنا، جبریل نے بتا دے گا تم یہ دیکھ رہے ہو، آؤ میں بتاؤں مجھے وہ شجرہ طیبہ ہے۔
تاخیر الا ماشاء اللہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ جتنا جلدی تشریف لائیں گے اتنا زیادہ سے زیادہ مخالف، کیونکہ پہلا دن تھا اور مزاحم بھی تھے، توجہ ہے بات کو مجھے تکمیل تک لے جانا بھی ہے۔ کون سا دن ہے آج؟ حافظے کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا ہے دربار حسین کا۔ سال گزشتہ میں نے آپ کو اتوار کے دن علی کی ایک زیارت سنائی تھی، 4 لوگوں کو یاد ہے۔ کتاب جمال المصفوف عمل کمال مشروع، سید علی بن طاؤس نے ہفتے کے اعمال لکھے ہیں، ہفتے کے دن پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، تو ایک ہفتے میں شام کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کون سی نماز پڑھنی چاہیے، کون سی تعقیبات پڑھنی چاہیے۔ اب جو لوگ کبھی عرب ریاستوں میں رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد، احد۔ ابھی تو بڑا جدید دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تلاش کر کے دیکھ لیجیے گا، کل آ کے بتائیے گا سزنی صاحب بالکل غلط کہا تھا آپ نے، اتوار کو یوم الاحد نہیں کہتے، یوم الاحد کو امام زمانہ نے امیر المومنین کی ایک زیارت پڑھی ہے۔ اب جنہیں 3 مجلس سے میری یاد ہے 11 سے 13 محرم، ان سے گزارش کر رہا ہوں بالخصوص، اور جو نہیں تھے ان سے بالعموم۔ مولا کھڑے ہیں علی کی بارگاہ میں، پاؤں ولایت ہے پہلی کی بارگاہ میں۔ اب جملہ کہتا ہوں، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، عہد کھڑا ہے میثاق کے سامنے۔ سلامت رہیے، آگے میرے مسلسل سننے والوں میں یاد آ گیا ہے، عہد کھڑا ہے میثاق کے سامنے، اور آج میں جملہ میرے وعدہ کیا تھا میں حدیث میں مجلس میں تو بات آگے بڑھے گی، تو پہلا جملہ آپ کے حوالے، ہر امام کی ولایت کا عہد ہوا ہے، بس علی کی ولایت کا میثاق ہوا ہے۔ تو یہ میں نے دکھا دیا علامہ سید علی بن طاؤس، علامہ ہلری کا نام سنا ہے، ان کے استاد ہے، کتنا بڑا نام ہے مکتب تشیعوں میں، تو جائیے دیکھیے، جو ابھی دیکھنا چاہے ابھی آ جائے، شجرہ طیبہ یاد ہے، بات ختم ہو رہی ہے، امام زمانہ کھڑے ہیں نجف میں، دعا بھی کرنی ہے ہمیں بھی ایسا موقع نصیب ہو، نجف کا شہر ہو، بارواں علی ہو، پہلے علی کی زیارت ہو، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ آپ زیارت میں ساری سنا چکا ہوں، آپ کو ایک جملہ بس آپ کی یادداشت پر تازہ کرنا ہے، اور میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ گیا۔ امام کھڑے ہوتے کہہ رہے ہیں، کوئی بڑا آدمی آ جائے نا تو جس کی دور کی رشتہ داری بھی لگتی ہے وہ بھی بھائی کہہ کے بلاتا ہے، نہیں ہے ایسا؟ نہیں ہے؟ پیچھے والے دوستوں بھائیوں کو یہ ایسا ہی ہے نا، دور پڑے کی رشتہ داری 20 سال سے بھی نہ ملا ہو، بتاتا کیا ہے اگر شخصیت اہم ہے، نہیں ہمارے تو بڑے، اب یہ وہ ہے جو خود علی ہے، اور فرمایا آپ نے یہ وہ ہے جو علی جیسا امام، علی جیسا نور، علی جیسا حقیقت، علی جیسا علم، تو کہنا تو یہ چاہیے نا اپنی غربت بتانے کے لیے، میرے بابا میرے دادا، سنو تو کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم یا مولا، مجھے دیکھ رہے ہیں وہ وسیع ہے، اور جنہوں نے داد دی انہیں کیا سمجھ میں آیا ہے، لیکن مولا یہ آپ کی رعایا، آپ کے ماننے والے، آپ کے زمانے کے شیعہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں دربار حسین میں مولا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بتانا یہ ہے جب میں ہوں علی ہو کر مولا کہہ رہا ہوں، کوئی اس جیسا بھی ہو کر زمانے کا علی نہ بنے۔ ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک اپنی نظر ان کو محسوس ہوئی ہے، کیا کہا؟ آیت یاد ہے، حدیث پہنچا چکا ہو، اب بھی اگر فکر زیادہ ہو جائے تو پھر آپ جانیں اور امام زمانہ کا فکر جانیں، السلام علیہ ترجمہ بھی مجھے یقین ہے کہ دربار حسینی کی مجمع کے لیے مجھے نہیں کرنا پڑے گا، السلام علیہ شجرۃ النبویۃ وروحۃ الہاشمیۃ القلوب۔ کھڑے کہاں ہیں؟ علی نبی ہے، لعنت کرتے ہو اس پہ جو علی کو نبی مانتا ہے، امام ہے،
مصطفیٰ خاتم النبیین ہے، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ یہ نبی ہے۔ تو جو بات مجھے سمجھ میں آ گئی عقائد کی کتابیں پڑھ کر، جو مجسم شریعت ہے وہ کہہ رہے السلام علی شجرۃ النبویۃ، اے نبوی شجرے تم پر سلام۔ پتہ چلا نبی کا شجرہ اگر ہوتا ہے تو علی سے ہوتا۔ السلام علیہ آیت پھر یاد دلاؤں یا کافی ہے؟ کلمہ طیبہ کا مثال شجر ہے، چار ہی لوگوں کو یاد ہے۔ کلمہ طیبہ کا مثال اصلها ثابت ہو، اس کی جو زمین میں ہے فرع آسمانوں میں ہے، ہر وقت یہ پھل دیتا رہتا ہے۔ بس اگر یہ جملہ یاد رہا تو زمین ختم ہو گیا۔ السلام علیہ شجرۃ النبویۃ والطلحۃ الحاشمیۃ الہدیۃ، اے نبوی شجرے تم پر سلام، پتوں پر پھیلے ہوئے ہاشمی سائے پر سلام۔ میں بات سمجھائی نہیں سکتا آپ کو، نہیں میں آپ کے سماعت کو بزرگا ٹھہرا ہی نہیں سکتا، میں نے بات کھولی ہی نہیں، یہ چھت پڑی ہوئی ہے یہاں تک، تو اگر آپ اس کے سائے میں بیٹھے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ چھت امام والے کے دروازے تک ہے اور سایہ یہاں تک ہے، اس کا مطلب ہے جہاں تک چھت ہے وہاں تک سایہ ہے، جہاں تک چھت ہے وہاں تک سایہ ہے۔ اور امام کہہ رہے ہیں میں نہیں آپ کے زمانے کا امام کہہ رہا اے مخلوق پہ پھیلے ہوئے، ماننا پڑے گا کہ جہاں تک مخلوق ہے انہی کے سائے۔ بتاتا ہوں باقی بات کل کریں گے، تقریر تمام ہو رہے ہیں، بتاؤں پھل کیا ہے؟ شجرہ نبویہ پہ دو ہاشمیہ پہ کون سا پھل لگتا ہے؟ تشریح میں نہیں کروں گا، بس جو امام نے کہا ہے وہ اللہ والوں کے حوالے اور تقریر تمام ہو گئی۔ المسرۃ بالنبوۃ المونقۃ بالولایۃ، اس نبوی شجرے پر سلام۔ جب آم آنا شروع ہوتا ہے، چل رہا ہے نا موسم آم کا، تو چھوٹے چھوٹے دانے درخت پہ آتے ہیں آم آنے سے پہلے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہاں الگ الگ نام ہوتے ہیں الگ الگ جگہوں پہ، کیا کہتے ہیں ان کو؟ بھر کہتے ہیں۔ تو یہ جو کچا پھل ہے نا اسے کہتے ہیں بھر، یہ ہے مونقہ، اور جب آم پک جائے اسے کہتے ہیں ثمر۔ یہ لفظ یاد رہے گا تو بات پہنچے گی۔ المثمرۃ بالنبوۃ والمونقۃ بالولایۃ، اس شجر پر سلام جس پہ کچا پھل نبوت میں لگتا ہے، پک جاتا ہے تو ولایت ہو جاتی ہے۔ مجھے جو پیغام انہوں نے ختم کر دیا، جہاں پر کچا پھل نبوت ہو، اس شجرہ طیبہ کا پکا ہوا پھل کیا ہوگا؟ گفتگو کریں گے اسی شجرہ طیبہ پر بھی اور اسی عہد پر بھی جو ہمیں اس شجرہ طیبہ سے تازہ رکھنا ہے۔ کہ درخت کی ایک ایک جڑ ایک ایک پتے کو جانتی ہے، یہ عہد ہی تو ہے کہ درخت کا ایک ایک پتا تنے کو پہچانتا ہے۔ یہ اسی خاندان کا کمال ہے، چاہنے والا پتوں کی طرح۔ مومن آتا ہے دنیا میں تو نیا پتا نمودار ہوتا ہے، مومن جاتا ہے تو پتا ٹوٹ گر جاتا ہے، اور جانے والوں سے بھی عہد کرتے ہیں کہ دیکھو ٹوٹ کے جا تو رہے ہو مگر شجر تم سے اپنی شناخت واپس نہیں لے گا، اگر سڑک پہ گرا ہوا بھی ملے گا تو دین کو بتا دو کہ پتا ہے مگر آم کا ہے۔ اگر کوئی ایسے جدا بھی ہوتا ہے عہد میں رہے، آل محمد کے گھر سے جدا ہونے والے بہت سے لوگ موجود، 200 کنیزیں وہ ہیں کہ جب جناب شہربانو سلام اللہ علیہ اہل بیت کے گھر آئی تو 200 کنیزیں ساتھ ہیں، 200 خوشیوں کے موقع آتے رہے، آل محمد خوشیوں میں غلام اور کنیز آزاد کرتے رہے۔ انہی کنیزوں میں ایک بیوی کا نام شیریں بھی ہے۔ شیریں اہل بیت کے گھر سے ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں پہلی صفحہ
سفر کو یہ روایت ہے شیریں اہل بیت کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی. کمال ہے یہ ادائے حسین کا. میں نے ابھی مسائل کا کوئی جملہ نہیں کہا اور آپ کی آنکھوں نے اشکوں سے وضو کر لی. پہلی سفر ہے عزاداروں میں وہ دن ہیں جب اہل حرم شام میں داخل ہو رہے ہیں. پڑھوں گا تفصیل بازار و دربار کی مگر آج کی حد تک کے جملے سن لیجیے. اہل بیت کے گھر کا طریقہ تھا جب کوئی کنیز یا غلام رخصت ہونے لگے تو اہل حرم اسے تحفے دیا کرتے تھے, ہدیے دیا کرتے تھے. امام علی مقام نے گھر میں آ کے بتایا شیری رخصت ہو گئی ہے تو علی کی بیٹیاں ہدیے لے کر شیری کے پاس رونے میں بخل نہ کرنا. بہت پسند ہے آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبتوں پہ رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو جیسے پورے ہی ماں جوان بیٹے کے لگتے. ایک ماں سے روتے روتے تھک گئے ہوں گے آپ, بس یہ سوچ کے رونا کہ گلومال پھیلا ہوا ہے, سزا آ رہی ہے کوئی میرے بچوں میں ہونے والا. آپ کی آوازیں غلط ہو گئی. کبھی نہ روئے وہ آپ کی عزت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مگر صاحب ریاض القدس نے یہ جملہ لکھا جو بی بی شیریں کے لیے جو تحفہ لاتی تھی ساتھ ایک چادر ضرور لاتی. علی کی بیٹیاں آئیں چادر لائی, بہویں آئیں چادر لائی. جو بہت سی چادریں جمع ہو گئی شیریں وہ ساری چادریں لے کے حسین کے پاس آئی. مولا جو شہزادی آتی ہے وہ چادر لے کے آتی ہے. کہا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ حسین نے سر جھکا کے کہا شیریں رکھ لے شاید کسی غریب کے کام آ جائے. سینوں کو اپنے ہاتھوں سے پیارا رکھتے ہوئے آل محمد کو بہت پسند ہے یہ سینوں کو پڑھتے ہوئے بڑی دعائیں دیتی ہے ماں جب آپ ماتم کرتے ہیں. اللہ داروں شیریں چلنے لگی. کچھ یاد آیا پلٹ کے قدموں کے پاس حسین کے بیٹھے کمالا بہت ملا ہے آپ کے گھرانے سے مگر ایک آخری چیز مانگنا چاہتی ہوں. کہو شیریں کمالا میں اپنا گھر بناؤں گی, آپ دعا فرمائیے اور جب میرا گھر بن جائے تو وعدہ کیجیے آپ ایک دن میرے مہمان بن گیا. حسین نے نظروں کو جھکایا. کیا شیریں ہم وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وعدہ تو حسین نے کر لیا مگر شیریں قدموں سے نہیں ہوتی. شیریں نے سر جھکایا ہوا تھا کہ شیریں ہم نے کہہ لیا وعدہ کر کے لیا ہم تیرے گھر آئیں گے. کہ مولا ایک خواہش اور ہے میری تو کہو شیریں طلب کرو ہم عطا کریں گے. سر اٹھا کے کہ مولا تنہا نہ آنا علی کی بیٹیاں کے نشان لینے والے سنیں گے کتابوں میں فکر کیا ہے. سر جھکا کے کہا شیریں ہم وعدہ کرتے ہیں مگر یہ تو بھی وعدہ کر ایسا نہ ہو ہم تیرے دروازے پر آئے تو ہمیں پہچان نہ سکے. اللہ تعالیٰ شیریں نے چہرے پہ ماتم کر کے کہا مولا شیریں مر نہ جائے اس دن جس دن اپنے آقا کو نہ پہچانے. کوفہ اور شام کے رستے کے درمیان شیریں نے گھر بنایا. اس فصل شیریں ماحول شیریں کہا جاتا تھا. بلندی پہ شیریں کا گھر تھا. اس کی ایک کھڑکی اس رستے پہ کھلتی تھی جو رستہ عراق سے شام کی طرف جاتا تھا. جب 28 رجب کو حسین کے قافلے کے مدینہ چھوڑنے کی خبر ملی شیریں نے اس دن سے اپنے گھروں میں انتظام کرنا شروع کیا. دیواروں کے رنگ و رونق کرایا, نئے قالین بچھائے, نئے پردے لگائے اور کنیزوں سے کہتی جاتی تھی دیکھو یہ حجرہ میری شہزادی زینب کا. یہ حجرہ بی بی ام کلثوم کا ہوگا, وہ حجرہ میرے آقا حسین کا ہوگا. جب شیریں چلی تھی تو ابھی سجاد بڑے کم سے تھے. تب آپ نے کہا اب تو سید الساجدین جوان ہو گئے ہو گئے. یہ حجرہ سید الساجدین کا ہوگا. یہ حجرہ میرے آقا بادشاہ ہوگا. وہ حجرہ میرے مولا حسین کا ہوگا. شیریں انتظار کرتی گئی, انتظار کرتی گئی. مہینے گزرتے گئے. ہوتے ہوتے ذی الحج کا مہینہ آ گیا. حسین نظر نہ آئے. محرم کا چاند نظر آیا.
حسین نظر نہ آئے، 2 محرم آئے حسین نظر نہ آئے، 7 محرم آئے حسین کا قافلہ نہ آیا، جب 10 محرم آئے تو شیریں نے آواز دی بیویوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ حضرت اللہ اپنی آوازوں کو آواز کیجیے، آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں میں رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائل میں بلند ہوتی ہے۔ مگر ایک رات وہ آئی جب شام تک شیریں کھڑکی پہ کھڑی رہی، لیکن کھڑے کھڑے شیریں کی آنکھ لگ گئی۔ اب جو دن ڈھلا تو خواب میں دیکھا ایک سیاہ گردے والی بیوی آئی ہے، آج شانہ ہلا کے شیریں تو اب تک سو رہی ہے، میرے بیٹے نے اپنا وعدہ نبھا دیا، حسین تیرے دروازے شیریں کو دروازے بنائی تو کسی نے تب کوئی بات کیا۔ اب جو دروازے کو کھولا دیکھا سامنے لشکر کھڑا ہے، کھلے آسمان کے لیے کچھ قیدی بیٹھے ہیں، نیزوں پہ کچھ سر بلند ہے۔ فوج نے آگے بڑھ کے کہا شیریں کیا ہم تیرے پاس میں ایک شب گزار سکتے ہیں؟ ہاں ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی حملہ کر کے سر چھین کے نہ لے جائے، کہ اتنی اجازت اور دو۔ میری شہزادی نے کہا تھا شیریں ہمیشہ قیدیوں کا احترام کرنا، قیدیوں سے سختی نہ کرنا، ان بیویوں کو بھی اپنے گھر میں کسی سائے میں بٹھا دو۔ اداکاروں اپنی تھک جاتا ہے یہ جملہ پڑھتے ہوئے، جو حجرہ زینب ام کلثوم کے لیے سجا تھا شیریں نے قیدیوں کو بٹھا دیا۔ ماتم کرنا جسے سرنا آتا ہو ماتم، اداکاروں اور شیریں پھلکنے لگی تو کسی بیوی نے آواز دی اے بیوی تو کون ہے؟ تو نے اس غربت میں ہم پہ رحم کیا ہے، دیکھ اگر اتنا کیا ہے تو ہمارا ایک کام اور کر دے کہ کہو بیوی کہ ہم اپنے پیاروں پہ رو نہیں سکے، اس فوج سے کہے آج ہمارے پیاروں کے سر ہمیں دے دے، آج کی رات ہم چیز ہو کے ماتم تو کر لیں۔ اداکاروں جہاں سر آئے ایک بیوی نے سر لیا، ایک آواز گونجی ہائے میرا ماجایا حسین۔ شیریں تڑپ گئی بیوی جو نام لینے کرو کوئی اور نام لینے کرو، شیریں کا بھڑکنا تھا آواز آئی اکبر کا بابا حسین۔ شیریں نے آواز کی بیوی اپنے کسی ہوتے کا نام لے، یہ نام نہ لینا، آواز آئی عباس کا بھائی حسین۔ حضرت اللہ شیریں نے واسطہ دیکھا بیوی یہ جو سر تیری آواز میں ہے اس